دار ارقم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدائی لوگ جو حضور سے دین کی تعلیم لینے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی زمانے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ جس مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے اس کا نام دار ارقم تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ دین کی تعلیم لیتے تھے، دار ارقم اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا، اگرچہ چھپ کے لوگ آتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کے آتے تھے، لیکن وہاں آتے تھے اور آ کے پڑھا کرتے تھے۔ دار ارقم کے بعد جب معاملات آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ ماحول کو بڑھایا جائے، تو حضور تھوڑا باہر نکلے، پھر حالات کشیدگی کی طرف بڑھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے حضور نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ بول کے بتائیں۔ مسجد حضور نے بنائی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شہر میں گئے تو حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد پورا مرکز تھی دین کا۔ جو کام ہم مسجد سے لیتے ہیں نا، وہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے چلے گئے، جمعہ پڑھنے چلے گئے، بڑے خیر کے کام ہیں۔ ہاں اگر کبھی قسم اٹھانی ہوئی، کسی کو کہنا ہوا قسم اٹھا، تو پھر چلے گئے، یہ بھی ایک رواج ہے۔ صحابہ کرام نے مسجد سے جو کام لیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی نجی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک، اپنے ذاتی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات تک سارے کے سارے مسجد کے ساتھ جوڑ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی باتیں بھی مسجد میں بیٹھ کے انہیں بتاتے تھے، قومی معاشرتی عالمی باتوں کے بارے میں بھی حضور مسجد میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں۔ سیاست میں ناپاکی اس وقت آئی ہے جب سیاست مسجد سے نکل گئی ہے۔ سیاست مسجد سے، بولیے اب کدھر گئی ہے؟ اللہ جانے کہاں کہاں گھوم رہی ہے، کیا حال ہو گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہلاکو خان یا چنگیز پیدا ہوتے ہیں جب دین اور سیاست کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ سارے کام مسجد میں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ تو آتے تھے ضروریات کا علم سیکھنے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروریات کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وضو، غسل، پاکی پلیدی، نماز، حج فرض ہو جائے تو حج، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنے فرض ہو گئے، شادی کرتا ہے تو نکاح، طلاق، حیض و نفاس کی باتیں سیکھنی ضروری ہو گئیں۔ یہ تو ہر مسلمان پر ایک ایک کل دین کا سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے کہ پورے شہر میں سے دو ایک لوگ بھی سیکھ لیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ اب حضور چاہتے تھے کہ پورا دین بھی لوگ سیکھیں۔ صحابہ میں سے کچھ تاجر تھے، صنعت کار تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، وہ شام کو آتے تھے، کچھ وقت گزارتے تھے۔ محبوب کا ارادہ ہوا کہ کچھ ایسا ادارہ قائم کیا جائے، کچھ ایسے لوگ ملیں جو یہیں رہیں ہمیشہ۔ خاص بات ہے، خاص توجہ سے سنیں۔ آج یہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، ان کو حضور مسجد میں وقت دیتے، ان کی بات سنتے، ان کو بھی پورا دین سکھاتے۔ پھر حضور نے الگ سے ایک ادارہ قائم کیا، ایک یونیورسٹی اسلام کی بنائی۔ مسجد نبوی کے ساتھ حضور نے ایک چبوترا بنایا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ڈال دی، اس کو میرے نبی پاک نے صفہ کا نام دیا۔ 70 سے لے کر 400 تک صحابہ، 70 سے لے کر، صحابہ کی بات کریں گے تو اللہ بڑا راضی ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد، 70 سے 400 تک صحابہ تھے جو صبح سے شام تک اس جگہ پہ رہا کرتے تھے اور میرے نبی پاک سے قرآن و حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا ادارہ، سب سے پہلی یونیورسٹی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ قائم فرمائی۔ حضور نے مسجد کے ساتھ اسے قائم کیا۔ اس یونیورسٹی میں طالب علم پڑھتے تھے، طالب علموں کے نام کیا تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ،
کیسے حسین ستارے ہیں. حضرت بلال بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے حضور عمر تو بڑی ہو گئی ہے, مجھے بھی داخلہ مل جائے گا. فرمایا آجا, ہر عمر کے لیے داخلہ کھلا ہوا ہے. یہاں ہر عمر کا, ہر نہج کا, ہر رنگ کا, ہر نسل کا, یہ سارے 70 کے 70 حضور سے قرآن سیکھنے بیٹھتے تو مدینے کے چاند کی نظر اٹھتی تو حضور فرماتے انہیں معمولی نہ سمجھنا, اصحابی کا نجوم, یہ تو سارے میرے ستارے ہیں. یہ ستارے ہیں, ستارے. خوبصورت آنگن گلشن حضور نے بنایا. ایک مدرسہ قائم ہو گیا, اس میں پڑھنے لگے یہ لوگ. قرآن مجید نے ان لوگوں کا ذکر کیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے کپڑے دیکھ کے, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے لوگ, سورۃ بقرہ پڑھیے گا, لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں. یہ سفید پوش ہیں, لوگ مالدار سمجھتے ہیں. ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں. وجہ کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا. فرمایا یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے, یہ کھڑا کر کر کے مانگتے نہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے دو. انہوں نے اپنی سفید پوشی اپنے رب کے ساتھ راز رکھا ہوا ہے. یہ ان کی تعریف کی, ان لوگوں کی. میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے میں طلباء کو پڑھایا. کس طرح پڑھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 8 سال میں پڑھتا رہا اور ایک سورۃ بقرہ نبی پاک سے میں نے مکمل کی. کیا جی؟ بچے آتے ہیں مدرسے میں, کہتے ہیں استاد جی کورس کتنا کا؟ 8 سال. کہتے ہیں ہو بڑا لمبا ہے. حالانکہ اس میں پورا قرآن ہے, حدیث ہے, تفسیر ہے, اصول حدیث ہے, اس کے اندر صرف ہے, نحو ہے, بلاغت ہے, سارا کچھ ہے. پورا کورس 8 سال. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں صرف سورۃ بقرہ پڑھی, اور جب میری مکمل ہو گئی تو میرے ابا جی جناب عمر نے اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت پکائی. اونٹ ذبح کر کے اتنے راضی ہوئے میرے والد گرامی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے علوم حاصل کیے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ مدینے میں جس آدمی نے حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا, عبداللہ ابن عمر سے جا کے لوگ پوچھا کرتے تھے. وہ مفتی مدینہ, مفتی مکہ, مفتی حجاز کے نام سے معروف ہوئے. یہ یونیورسٹی رسول پاک نے قائم فرمائی. اس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کا طریقہ کیا تھا یہ سننی ہے بات. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں, بس کوئی پرسانے حال ہی نہیں. وہ جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولانا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تنزن پوچھتے ہیں. یہ بچے روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء کی روٹی کا طریقہ سنو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے ہمیں اپنے مالدار صحابہ پر تقسیم کر دیا تھا. فرماتے ہیں کوئی 10 کو ساتھ لے جاتا تھا, کوئی 12 کو ساتھ لے جاتا تھا, کوئی 13 کو ساتھ لے جاتا تھا. ابو بکر صدیق 70 کو لے جایا کرتے تھے. 70 طالب علموں کو لے جاتے تھے اور جا کے کھانا کھلایا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں جب صحابہ کے باغوں میں کھجوریں پکتی اور جب انگور پکتے تو کہتے ہیں جہاں صحاب صفہ کا چبوترا تھا, جہاں مدرسہ تھا, وہاں صحابہ نے ایک رسی باندھ دی تھی جس کے باغ میں تازہ کھجوریں پکتی تھی, وہاں لا کے لٹکایا کرتا تھا. وہ تازہ انگور وہاں لا کر کے لٹکایا کرتا تھا. طالب علم کھاتے تھے, وہ بھی خوش ہوتے تھے, رسول پاک بھی راضی ہوا کرتے. یہ مدرسہ تھا, مدرسہ. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم طالب علم تھے, ہمارے وجود پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے. کسی کے پاس تہمد ہوتی تھی تو کرتا نہیں ہوتا تھا, کسی کے پاس کرتا ہوتا تھا تو اسی کو تہمد بنا لیتا تھا. لباس بھی پورے نہیں, کھانے کے لیے چیزیں بھی پوری میسر نہیں. فرماتے ہیں آج فقیر وہ لوگ بن گئے, کوٹیاں لمبی چوڑی بنائی ہوئی ہیں اور اربوں خربوں روپے کا ان کے پاس آستانے اور دربار ہیں, تو مدرسے کا ناظرے کا بھی نہیں. اور کہتے ہیں ہم فقر سکھا رہے ہیں. فقر تو وہ ہے جو مدارس میں سکھایا جاتا ہے, فقیری وہ ہے جو مدارس میں سن لیں. اب مولوی بیچارہ بالکل معرفت سے دور ہو گیا ہے, اور جس کو معرفت کا ترجمہ نہیں آتا وہ معرفت والا ہو گیا ہے. نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے, یہاں منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. عجیب چکر چل گیا. الگ الگ لوگوں نے تفسیر, صوفی کس کو کہتے ہیں, درویش کس کو کہتے ہیں. جب مولوی اپنے علم پر عمل کرے اور عمل میں مخلص ہو جائے تو وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. بس اتنی سی تعریف ہے. یہی حضرت مجدد صاحب نے کی ہے, یہی غوث اعظم نے کی ہے, یہی شیخ شہاب الدین سہروردی نے کی ہے, یہی تفسیر خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمائی ہے, یہی تمام صوفیاء نے فرمائی ہے. اب اس مدرسے کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی تو صحابہ لے جاتے اور کبھی یہ حال ہوتا تھا کئی دن روٹی نہیں ملتی تھی.
غربت، فقر، درویشی. حضرت ابو ہریرہ، وہ بڑی پیاری حدیث ہے صحابہ صفا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی بھوک لگی تھی، کئی دن بیت گئے، کھانے کو چیز ہی کوئی نہ ملی، کھانے کو شے ہی کوئی نہ ملی، کئی دن گزر گئے. فرماتے ہیں کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے دست مبارک میں پکڑا، میری نظر پڑی تو میرا دل کرے سارا مجھے ہی مل جائے. کتنے پیالے دودھ کے؟ ایک پیالہ، سارا مجھے مل جائے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. میں نے کہا حضور بتا نہیں سکتا اتنی لگی ہے. تو حضور نے فرمایا پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ کہ حضور 70 ہیں. 70 اصحاب صفا ہیں، 70 طالب علم ہیں. فرمایا سارے ہی بلا کے لے آ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جا بھی رہا تھا اور پریشان بھی تھا، 70 پیئیں گے تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا بچے گا؟ کہتے ہیں میں گیا، بلا کے لایا، اور لا کر کے نا لائن میں کھڑے کر دیے تو رسول پاک نے مجھے پکڑایا. میرا خیال تھا کہ پہلا نمبر میرا ہوگا پینے کا، لیکن حضور نے فرمایا تو ساقی بننا، ساقی جو ہوتا ہے وہ آخر میں پیا کرتا ہے، تو اس طرح کر کے شروع ہو جا، وہاں سے پلانا شروع کر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے کو میں نے دیا، وہ جب پیتا جاتا تو میری نظر دودھ پہ تھی، وہ پیتا جا رہا تھا، میری نگاہ دودھ پہ تھی، کتنا رہ گیا، کتنا کم ہو گیا. فرماتے ہیں اس نے سیر ہو کے پیا، اور تھوڑا سا نا اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی کہ دوسرے ساتھی کے لیے بھی چھوڑ دوں. کہتے ہیں جب اس نے لبوں سے اتارا تو میرے مصطفیٰ کے لب کھلے. فرمایا شرما نہ، راج کے پی، سیر ہو کے پی. حضور نے صحابی سے فرمایا سیر، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بہتا، اور بھی کچھ مانگ، چل پی. کہتے اس نے سیر ہو کے پیا تو حضور نے فرمایا چل ابو ہریرہ اب اس طرح کر، دوسرے کو دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی پیا تو ہج کی چاہ کے نہ تھوڑا پی کے چھوڑا. حضور نے فرمایا ڈر نہ، کھول کے پی، کھول کے پی. یہ آستانہ نور کی خیرات ہے، یہ کام نہیں ہوا کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تبرک ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں ایک نے پیا، 2 نے پیا، 70 نے پیا. فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور نے فرمایا پیو، چونکہ میرے دل میں تو خیال تھا نا پہلے ملے گا، تو دیر ہو گئی انتظار کرتے، 70 بندوں کی لائن ہو تو مشکل تو ہو ہی جاتا ہے. فرماتے ہیں اب جب میں نے پیا تو میرے مصطفیٰ نے کہا چل ابو ہریرہ تھوڑا اور پی لے. ماتے اور پیا، میں نے سیر ہو کے پیا، رج کی پیا تو حضور نے چل تھوڑا اور پی لے. فرماتے ہیں اور پیا تو حضور نے فرمایا چل یار فکر نہ کر، اور پی لے، تھوڑا سا پی لے، اور پی لے. اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر. ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. کہتے ہیں کہ نہ انکار کری اج ساقی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا ہن می برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا. تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا. آزم ہس ہس ٹال نہ سانو، اسی پیتے ہوں باج نہیں جانا. کہا اور پیو، اور پیو. کہتے ہیں کھل کے پیا. جب میں سیر ہو گیا نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میرا پیٹ باہر آ گیا ہے، اب نہیں میں پی سکتا. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا پھر میں پیتا ہوں. 71ویں نمبر پہ میرے رسول نے پیا. ہمارے شیخ استاد جب حدیث پڑھایا کرتے تھے نا، فرماتے تھے یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے، ساری دنیا کے ایک دودھ کا پیالہ 70-71 نے پیا. اور یہ بھی بیان کیا کرو کہ 2 جہاں کے سردار ہیں اور 70 غلاموں کا جھوٹا پی رہے ہیں. یہ بھی بیان کیا کرو. مصطفیٰ کی یہ عاجزی بھی بیان کیا کہ 70 کا جھوٹا حضور نے پیا اور امت کو درس دیا. میرے مصطفیٰ نے کہ میرے مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. یہ شفا ہے، حضور کا فرمان ہے. اصحاب صفا کہتے ہیں کہ 70 کو ایک پیالہ، اس رنگ میں ہم نے تعلیم حاصل کی. اور جب تعلیم حاصل کر چکے تو پھر میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی. فرمایا بلیغوا انی ولو آیا، اب میدان میں نکلو، ایک ایک آیت لو اور نکل جاؤ. پھر مدارس قائم ہوئے. حضرت معاذ بن جبل اگر آ کے دمشق بیٹھتے تھے تو وہاں رسول اللہ کی حدیثوں کا درس دیتے تھے. حضرت مولا علی اس مدرسے سے فارغ التحصیل تھے، وہ کوفے گئے تو وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا. جہاں صحابی وہ صحابہ جہاں بیٹھتے تھے نا، جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی ہوتا تھا، جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی تھا، ادارہ تھا. وہ چلتے پھرتے لوگ ادارے بن گئے. اس ادارے کا فیض آگے بڑھا. تابعین کا زمانہ آیا تو سب سے پہلا نمبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. اس مدرسے میں پڑھنے والے امام ابو مالک جیسے لوگ تیار ہوئے، امام محمد جیسے لوگ خوش اچین ہوئے. امام عبد الرزاق نے وہاں سے پڑھا اور پھر امام عبد الرزاق سے حضرت امام بخاری نے پڑھا.
اور امام بخاری نے پھر امت کو حدیث کا پورا اسلوب دیا، طرز زندگی دیا، پھر مدارس قائم ہونے لگے، حکومتیں مدرسے قائم کرتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں مدارس قائم کیے۔ عالم کی تنخواہ اتنی تھی جتنی صوبے کے گورنر کی ہوتی ہے۔ کہ نہیں ہے تھوڑے گورنر کی تنخواہ پتا جی؟ گورنر ہاؤس نہیں بندہ پیدل پھر سکتا، تنخواہ تو دور رہ گئی۔ تو مولوی کے حجرے کے اندر اگر لائٹ نہیں لگ جائے تو سارا محلہ پوچھنے آ جاتا ہے کتوں لوا لیجیے، تو بتی لوا لی۔ اتنا بڑا کام کر لیا، گورنر ہاؤس پیدل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے گورنر اور خطیب کی تنخواہ ایک برابر کی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا داری چلاتا ہے، یہ رسول اللہ کا دین پڑھاتا ہے، یہ نبی پاک کے رنگ سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، یہ حضور کے جلوے دکھاتا ہے۔ اس کی باتیں سنتے سنتے دل نور والا بنتا ہے اور رسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔